الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آلموسٹ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ گفتگو پروگرام اپنے وقت پہ اب ہوا کرے گا 7:30 سے 9 بجے کے درمیان، اور منڈے ٹو وینسڈے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 3 دن۔ تو آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، خاص طور پہ رمضان المبارک کے بعد کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو ہم اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اپنی اجتماعی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو برکات ہوتی ہیں، وہ رحمتیں، وہ ماحول ہم سب مس کر رہے ہیں۔ اور وہ عبادت، وہ قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا رکھنا، اس کی نورانیت، اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہوتا ہے ناظرین، وہ اس لیے ہے کہ ہماری 1 مہینے کی ایکسرسائز ہو جائے، 1 مہینہ ہم پریکٹس کریں، اور پھر بقیہ جو سال ہے 11 مہینے اسی کی طرح گزاریں، گناہوں سے حفاظت کرتے ہوئے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، زبان کی، کانوں کی، اپنے اعضاء کی، اپنے خیالات کی، ہر بری چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے گزاریں، اور وہ جو تقوی کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو قائم و دائم رکھیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہوا، اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ ناظرین، میں آج سورہ یونس کی تلاوت کر رہا تھا، تو سورہ یونس کے آخری رکوع پہ جب پہنچا تو مجھے بڑا وہ رکوع اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خطاب کیا ہے ہم سے، وہ بڑا اچھا لگا، اور میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ حضرات کے ساتھ اسی آیت کا، اسی رکوع کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگو، اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، کہ اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس میں اگر شک ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری انسانیت کو خطاب کریں، یا ایھا الناس، سارے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی۔ اچھا، لوگوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور وہ مومن ہے، اور اگر اس کو اب بھی دین اسلام میں شک ہے، یا قرآن میں، یا اسلامی کسی حکم میں، حضور کی کسی قول میں، فعل میں، تو وہ تو پھر مومن ہے ہی نہیں۔ وہ تو پھر مومن تو اسے کہتے ہیں جسے کامل یقین ہو۔ تو یہاں پر انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ان لوگوں کی عبادت، ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، اور میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اعبد الذین یتوفاکم، کہ جو تمہیں پورا لیتا ہے۔ یہاں پر یتوفا کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں جو موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، پورا لے لیتا ہے، پورا، یعنی روح جب جسم سے پوری نکل جاتی ہے، اس کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے، تو اسی کو تو موت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھو کہ تم اگر میرے دین میں تمہیں شک ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرنے لگوں، اور بلکہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں تو اس رب کی، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بات کیوں کہی کہ یہ توفاکم، کہ جو تمہیں وفات دیتا ہے؟ اللہ تو ہمیں زندگی دیتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ وجود دیتا ہے،
اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اللہ رب العزت نے جو ہے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا. یہ زمین، آسمان، حجر شجر، چاند سورج ستارے، سب چیزیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اور اللہ ہی نے ہمیں یہ زندگی دی، اللہ نے سب کچھ دیا. اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے چاند سورج کو پیدا کیا، وہ اللہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ اللہ. حالانکہ دوسری جگہ اس طرح مخاطب کیا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، تم تو مردار تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی دی. تو یہ ہر جگہ، اور اللہ نے یہ بھی کہیں بہت سارے مقامات پہ یہ بھی بیان کیا ہے. میں صرف اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ موت کا منکر نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا لادین شخص ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے وہ بے دین آدمی ہو، ایتھیسٹ ہو، لبرل ہو، سیکولر ہو، جس اس کا تعلق ہو، لیکن وہ اس بات پر تمام انسانیت متفق ہے کہ ایک دن انسان کو مرنا ہے. اور موت کے آگے تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ لاچار ہے، تمام کی تمام سائنس لاچار ہے، تمام کی تمام یہ جو پوری اس وقت کی جو ترقی ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ فیل ہو چکی ہے. 1 منٹ کی زندگی کسی کو نہیں دے سکتے. یعنی ایک انسان کا وقت پورا ہو جائے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جی اس کو یار 1 ہفتے کا اور ٹائم دے دے، یا کم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یعنی حضور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. تو کم سے کم اگر تمہارا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت یقینی ہے، موت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر یہ موت جو دیتا ہے اسی کو مان لو. بھئی کوئی تو طاقت ہے نا کہ جو انسانوں کی روح کو قبض کرتی ہے، جو انسانوں کو موت دیتی ہے، تو آپ اسی کو مان لیں. دیکھیں سائنسدان ہیں، ماشاءاللہ مسلم سائنسدان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کا جو وجود ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے. اور وہ بڑا سائنٹیفک بتاتے ہیں کہ جی جو دونوں جرثومیں ملتے ہیں، ان جرثوموں کی وجہ سے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بچہ وجود میں آتا ہے. اچھا وہ تو پروسیس ہو گیا، وہ تو نظر آ رہا ہے بھائی، اور 9 مہینے کا پروسیس نظر آ رہا ہے. یہاں پہ موت کا پروسیس تو نظر نہیں آتا. تو پھر اس کو تو کم سے کم تسلیم کر لو. کہیں پر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کاز آف ڈیتھ ہارٹ اٹیک ہے. آج کل تو ہر ایک کو کورونا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. کہیں پہ آپ کہتے ہیں جی کینسر ہو گیا، کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو برین ہیمریج ہو گیا ہے کہیں تو، اور کہیں کہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی پھر اینڈ میں کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی ہارٹ فیلیور ہو گیا. بھئی ہارٹ تو فیل ہوگا ہی ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے سارے اعضاء ختم ہو جائیں گے، ہارٹ تو رئیس الاعضاء ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَتَوَفَّاكُمْ، اور پھر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پوری رکوع پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ حضرات یقینی طور پر آپ کا بھی ایمان بڑھے گا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو مومنین میں سے ہو جاؤں. بھائی مجھے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی کہ تم جو ہے دین میں شک کرو، اسلام کو قبول کرو نہیں کرو، اللہ کی ذات کو قبول کرو نہیں کرو. مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا ہو جاؤں، میں تو یقین کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں. مومن تو کہتے ہی اسے نا. دیکھیں آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو، دیکھیں پہلے کیا تھا کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے تھے، ان کو جن کو آپ کہتے ہیں ملحد کہتے ہیں، اور دہریے بھی جن کو کہتے ہیں. تو وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ بھئی ہم دہریے ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی دین کو کسی مذہب کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے جی، وہ ان کا بلیو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس نظریے پہ قائم ہے. لیکن اس دور کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ناظرین، جو ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کی صورتوں میں، ہماری بہنوں کی صورتوں میں، ہمارے چاچاؤں، بھانجوں، بھتیجوں، اور ہمارے دوستوں کی صورت میں، فیملی میں، کولیگس کی صورت میں، اور جن کے نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالوہاب ہیں. لیکن وہ اچھا اب بات جب آئے گی عید کی، تو عید میں جب عید کا موقع آئے گا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور عید کی باتیں کریں گے. تو بھئی ایتھیسٹ کا عید سے لینا دینا کیا؟ عید تو ٹوٹلی ایک مذہبی تہوار ہے، اور عید کے اندر نماز ہوتی ہے، تو وہ عید کی بات کرنا شروع کر دیں گے. اچھا اب جب بات آئے گی دین کی، اسلام کی، تو وہ ایتھیسٹ ہو جائیں گے. جب آپ بات آئے گی نکاح کی تو مسلمان ہو جائیں گے کہ بھئی اب نکاح تو کرنا ہے نا، تو وہ بیٹھ کے ایک مولوی کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس سے نکاح کروا رہے ہوں گے.
تو بھائی تو نکاح تو اسلامی طریقے سے، نکاح تو اسلامی طریقہ ہے، تو آپ تو کہتے ہیں میں تو کسی مذہب کو کسی کو نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ انتقال کوئی کر جائے گا ان کا عزیز و قریب یا خود، تو ان کے ختم بھی ہو رہے ہوں گے، ان کے جنازے بھی ہو رہے ہوں گے، ان کی تدفینیں بھی ہو رہی ہوں گی، ان کی دعائیں بھی ہو رہی ہوں گی۔ تو اب یہ جو طبقہ ہے نا ناظرین، یہ طبقہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادم، اللہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، اور ہمارے درمیان رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، اسلامی احکام پہ اٹیک کرتے ہیں، اسلامی قوانین پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک کے وزیر سائنس ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے سائنس کی آڑ لے کر اسلام کے جو شرائع ہیں، یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی رؤیت بصری اور چاند کا دیکھنا، تو یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ مسجد کا کتنی مسجدیں ہیں جن کے مینار نہیں ہوتے؟ کوئی بات نہیں، محراب نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، لیکن مینار کا ہونا، گنبد کا ہونا، محراب کا ہونا، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ پتہ چلے کہ شاعر اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کی شان شوکت، مسلمانوں کی کہ ایک تہذیب ہے، مسلمانوں کا ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے جو انٹرنیشنلی ہے، جس کا کسی مذہب سے، کسی خاص طبقے سے، کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جو اسلامی ثقافت ہے، دیکھیں ایک افریقہ کا رہنے والا ہوگا، اس کا لوکل کلچر، اس کی لوکل ثقافت، اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ کوئی شرک نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے۔ باقی لوکل کلچر اپنا کے رکھے، جو کیسے کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں، کیا ہے، ہاں پہننے کے اندر صرف یہ ہو کہ بھئی اپنے سطر کو چھپانا ہے بس۔ تو اسلام ان سے متصادم نہیں ہوتا، لیکن ایک اسلامی کلچر ہے جس کو شاعر کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اب رمضان کے روزے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ اسی طرح سے روزہ رکھیں گے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں وہ اذان دیں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی آج تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، گھڑی دیکھو، ٹائم دیکھو، وقت ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے اذان دینے کی؟ وہ تو اس وقت میں دی جاتی تھی، اس وقت میں تو گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اس کو کہا جائے گا بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اذان دینا شعائر اسلام میں سے ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کو بند کر دیں۔ تو اسی طریقے سے چاند دیکھنا بھی، میں اس کی بحث پہ نہیں جا رہا، اسلام کبھی بھی سائنس کے مخالف نہیں رہا، اچھا اس کی آڑ لے کر اور علماء کو ٹارگٹ کیا جائے اور اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ۔ کل کو کوئی کھڑا ہو کے چیمپئن فواد چودھری جیسا چیمپئن کھڑا ہو کر کہہ دے کہ بھائی اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ شور مچاتے ہو آپ لوگ بیمار ہیں، لوگ جو ہے وہ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا مسجدوں سے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کو بند کرو، سب کو پتہ چل جاتا ہے، گھڑی میں دیکھ لو ٹائم ہو گیا نماز کا، نماز پڑھ لو۔ اور جو ہے یہ کیا فرسودہ نظام ہے کہ 1400 سال پہلے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ٹائم کا، تو اس لیے اذانیں دی جاتی تھی۔ اب دیکھیں اس قسم کے خیالات۔ اچھا اس کے اندر میں یہ بات آپ حضرات سے اس لیے کر رہا ہوں کہ چاند کے موقع پر میرا فیس بک پیج ہے، مسلمان نام ہیں لڑکوں کے، پڑھے لکھے ماشاءاللہ، ان کی والوں پہ جاؤ تو یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، اور یعنی اس بات کو لے کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑانے کی آڑ میں جو ہے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ہے وہ عجیب قسم کی باتیں۔ تو لہذا حضور نے کیا فرمایا؟ بھائی میں تو یقین کرنے والا ہوں، تمہیں اگر شک ہے دین کے اندر تو پھر ٹھیک ہے، جس کو تم پوچھتے ہو پوچھو، جس کی تم آج کل تو میں عام طور پہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی بچے کا نکاح کر رہے ہوں تو پہلے اس لڑکے سے پوچھ لیں، اس لڑکی سے پوچھ لیں کہ بھائی تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو، تم مومن بھی ہو یا نہیں ہو، پتہ چلے تم جو ہے یہ لبرلزم اور سیکولرزم کا لبادہ اڑا ہوا ہے، بیچ میں سے ایتھیسٹ ہو اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو اور اسلامی احکامات کا۔ یہ چاند دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے، چاہے کتنی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن چاند دیکھنا سنت رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں، تو ایک دم رکے اور ایک درخت کے پیچھے گئے، واپس آگے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا؟
کہا کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے، آپ نے قضاء حاجت کی تھی، تو مجھے جو ہے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اس چیز کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ حضور یہاں رکے تھے میں بھی رکا، تو لہذا ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، چاہے اس کی آج کے زمانے میں کوئی آدمی ایک بہت بڑا دانشور ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دانشوری جھاڑتے ہیں، ہر روز جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، خود کے بچے جو ہے وہ آپ دیکھیں خود کے بچے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، خود کے بچوں نے جو الزام لگائے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ مسواک آپ لوگ کرتے ہیں، مسواک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس زمانے میں ٹوتھ پیسٹ ہوتی نہیں تھی، ٹوتھ برش ہوتا نہیں تھا تو لوگ مسواک کرتے تھے، تو آج کل کوئی مسواک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیں اس کو کون بتائے کہ مسواک ٹوتھ پیسٹ آ جائے، بھلے ٹوتھ برش آ جائیں، الیکٹرک آ جائیں، جو بھی آ جائیں، لیکن کسی کے منہ کے اندر دانت نہ بھی ہوں، یعنی اس کو ضرورت بھی نہ ہو کہ اس کے دانت ختم ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن وہ شخص اس وجہ سے مسواک کر رہا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک جو ہے منہ کی صفائی کرتی ہے اور تمہارے رب کو راضی کرتی ہے، اور حضور کا سب سے آخری فعل جو تھا وہ آپ مسواک کر رہے تھے، تو میں صرف اس لیے مسواک کرتا ہوں کہ حضور کی سنت ہے، بھلے اس سے دانت صاف ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میرے آقا نے کہا ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، تو یقینی طور پہ کرتی ہے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ کریں، اسلام منع نہیں کرتا، بالکل کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی ادھر تو کوئی اور پھل ہوتا ہی نہیں تھا، کھجوریں ہی ہوتی تھیں تو وہ کھجوریں ہی کھاتے تھے، تو لہذا اب کوئی کھجور نہ کھائے تو کیا بات ہو گئی، کھجور کھانا کہاں سے سنت ہو گئی؟ اب آپ دیکھیں اس قسم کے نظریے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور اسلام بیزاری پیدا کی جاتی ہے اور باقاعدہ جو ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب نکاح کرنے لگیں تو پتہ کریں اس لڑکے کا لڑکی کا کہ وہ کہہ جی میں تو بڑے سیکولر ہوں، لبرل ہوں، تو یہ سیکولر اور لبرلزم کی آڑ میں یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لا دین ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کہے گی جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، عید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں تو مومنین میں سے ہو جاؤں۔ پھر ناظرین آگے کیا فرمایا، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور دیکھو تم اپنا چہرہ اپنے آپ کو للدین حنیفہ دین کی طرف متوجہ کر لو، حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے کٹ کر، کامل طور پر اپنا چہرہ اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کرو، کامل طور پر مسلمان بنو، مومن بنو، یہ نہیں آدھے تیتر آدھے بٹیر اور جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دو اسلام کا، اسلامی احکام کا، اسلامی قوانین کا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ریگستان میں رہتے تھے، وہاں پہ گرمی ہوتی تھی تو اس لیے وہ رومال اوڑھتے تھے، اس لیے وہ عمامہ باندھتے تھے، اس لیے وہ ٹوپی پہنتے تھے، جی وہاں پر تو جو ہے ریت کے طوفان آتے تھے تو اس لیے وہ لمبے لمبے جبے پہنتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں اور توجیہاں پیش کریں، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک کلچر کے ساتھ ایک ثقافت کے ساتھ آپ لگا دیں۔ تو لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کی طرف پورا متوجہ ہونا ہے، یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چلو گے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو۔ دیکھو جو مشرک ہیں ان میں سے نہ مت ہونا کہ بھائی جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو مت پکارو اور چیزوں کو مت پکارو کہ جی آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے آپ جو ہے بتوں کو پکار رہے ہیں، آپ مزار پہ جا کے پیروں کو ولیوں کو پکار رہے ہیں، آپ جو ہے وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ جو ہے وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ اس سے منع کیا ہے اسلام نے۔ اسلام کہتا ہے ایک اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا، اگر اللہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اللہ کی چاہت پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو پھر تم کیا ہوگے، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین آج جو ہے اس سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، تو قرآن کی پہلی جو آیت ہے یہ توفاکم،
کہ تمہیں میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، تو یہاں پر تو سارا فلسفہ ختم ہو گیا سارا۔ آپ جتنا آپ پہلی بات تو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اسلام کا سائنس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ ٹیکنالوجی حاصل نہ کریں، آپ جو ہے ترقی نہ کریں، آپ جو ہے، اسلام کہاں منع کرتا ہے؟ اسلام نے تو کبھی نہیں کہا۔ یہ تو کرسچینٹی کا مسئلہ تھا کہ کرسچینٹی کے اندر جو سائنسدان تھے اس زمانے کے، ان کو سزائے موت دی گئی اور کہا گیا کہ جو ہے یہ ایک الہادیت ہے، لادینیت ہے، اور اس کو کفر کہا گیا اور سائنسدانوں کے خلاف۔ وہ تو کرسچینٹی کا مسئلہ، اسلام کا تو ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو کہا وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، کہ تم تو اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، جس طریقے سے تم جو اختیار کرو۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو پاکستان جانا ہے یہاں سے، تو وہ جہاز میں جائے، ٹرین میں جائے، پلین میں جائے، بحری جہاز میں جائے، موٹر سائیکل پہ جائے، رکشے پہ جائے، پیدل جائے، سائیکل پہ جائے، جیسے جانا ہے جائے۔ اسلام تو اس کو پابند نہیں کرتا کہ تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا یا تم گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ۔ اگر یہ کہیں کہ بھئی گھوڑے پہ ہی بیٹھ کے جانا ہے اور گدھے پہ ہی بیٹھ کے جانا ہے، اونٹ پہ ہی بیٹھ کے جانا ہے، تو پھر تو آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ اسلام نے تو کبھی بھی سائنس کے مقابل کے ہم تو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کہتے ہیں جی قرآن جو ہے وہ قرآن میں سائنس بیان نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن تو سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو سائنس کے لیے کوئی تھیوریاں بیان کرنے کے لیے، کوئی اس طرح بیان کرنے کے لیے تو نہیں آئی نا، کہ فارمولے بیان کرنے کے لیے۔ یہ تو انسانوں کو بنانے کے لیے آئی ہے، یہ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور یہ تو انسانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ اور پھر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے آپ جو ہے وہ انسان پھر اپنی عقل سے ان کو استعمال کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دماغ کی راہوں کو کھول دیا ہے، اس کو کہا جاؤ علم حاصل کرو۔ اسلام تو منع نہیں کرتا علم حاصل کرنے سے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ پھر تم کیا ہوگے؟ تم ظالمین میں سے ہوگے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر تمہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ بلیو ہے کہ کوئی بھی نقصان اگر ہمیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر تمہیں جو ہے کوئی چیز خیر پہنچے بخیرن فلا راد لفضلی، پھر اللہ کے علاوہ اس فضل کو تم سے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نفع پہنچا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے خیر دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہا یا اللہ چاہتے ہیں، تو پھر اس فضل کو پھر کوئی تم سے روک نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت، اگر آپ کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہے اور دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، وہ روک نہیں سکتی، اللہ آپ کو دے کے رہیں گے۔ یہ اللہ کہتے ہیں فلا راد لفضلی، اس کے فضل کو کوئی لٹا نہیں سکتا، وہ روک نہیں سکتا، لٹا نہیں سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یصیب من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے چنتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو لہذا ایک چیز تو جو ہے یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آگے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں پہ آگے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو، پھر یہاں پہ کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے۔ حق تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، حضور نے قرآن کی صورت میں، اپنی احادیث کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین، علماء، مشائخ، فقہاء، محدثین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، علماء، مشائخ، حفاظ، ائمہ، ان سب نے جو ہے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور حق تو آ چکا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے۔ آپ کے ہدایت پانے سے کسی اور کو کیا نقصان، کیا فائدہ؟ جو اگر آپ مومن بنتے ہیں، ہدایت یافتہ بنتے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی بھی اس کی اپنی ہے نا۔ لیکن گمراہ کا اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے اور لادین ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ آج کل ماشاءاللہ ایک پوری ایک گروپ کھڑا کر دیا، یہ بڑی سازش کی گئی ہے ناظرین، کہ مسلمانوں کے اندر پہلے فرقہ واریت پیدا کرو۔ پہلے تو فرقہ واریت پیدا کی گئی، پھر عصبیت پیدا کی گئی کہ تم پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، عرب ہو، اور یہاں پہ دو افراد کی بحث ہو رہی تھی
کہ جی یہ جو آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، اور اس پہ میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کروں. ابھی صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے اس نے کہا یار مسلمانوں کی کیا تاریخ تھی. ایک پاکستانی اور ایک ترکی کی بحث چل رہی تھی کہ یار مسلمانوں کا کیا ماشاءاللہ سلطنت عثمانیہ اور کیا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی نہیں، یہ تو ترکوں کی تاریخ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ترکوں کی تاریخ ہے. اسی طریقے سے اگر اندلسیہ کے اندر، ہسپانیہ کے اندر جو مسلمانوں کا 800 سالہ دور رہا، تو وہ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ وہاں پر بھی تو یہی جھگڑا کھڑا ہوا کہ بھئی یہ تو عربوں کا کی ساری جو مہم تھی عربوں کی تھی. بربر کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ہم تو لڑے تو ہم تھے، یہ تو بربر ہیں، ہم بربر ہیں، وہ کہتے تھے عرب ہیں. تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا. پھر یہ جو سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا اور یہ ترک اور عجم، یعنی عرب اور عجم، ترک کو وہ عربی کہتے تھے کہ ترک عجمی ہیں، یہ تو ترک ہیں، ہم عرب ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہمارا حق ہے ہم حکومت کریں. تو لہذا یہ تو اس طرح سے قومیت اور لسانی بنیاد پر، نسلی بنیاد کے اوپر کیا کیا گیا، ڈویژن پیدا کی گئی. پھر فرقہ واریت کی بنیاد پر پیدا کر دی گئی کہ اب جو ہے وہ شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اور مسلمین ہے، غامدی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے ایک طرح کے جو بنا دیے، یہ سارے فرقے بن گئے. اچھا اس کے بعد جو ہے اب جب یہ بات نہیں دیکھا کہ یار یہ بھی اتنا کامیاب فلسفہ نہیں ہوا، تو اب یہ لبرل اور سیکولرازم کی آڑ کے اندر دہریت کا یہ ایک بہت بڑا ایک مکتبہ فکر تیار ہو گیا، جس کا، اور یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ناظرین، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ میڈیا میں ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، یہ میڈیا ان کے پاس ہے، اسی طریقے سے حکومتی اداروں کے اندر یہ ہیں، اور پھر یہ فوج کے اندر ہیں، پھر یہ جج ہیں، پھر یہ اسی طرح سے، کیونکہ یہ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لمز ہے، لمز کے اندر مور دن 35% لڑکا لڑکی جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے. تو یہ تو سارے بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے ہیں، بیوروکریسی کے اندر ہیں. تو یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور طاقت سے یہ اپنی باتوں کو منواتے ہیں. تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تو فمن اہتدی فانما یہتدی نفسی ومن ضل فانما یضل علیہا. اور جو گمراہ ہوا وہ تو اپنے ذات کے لیے گمراہ ہوا، گمراہی اس نے خود اختیار کی. وما انا علیکم بوکیل. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بھائی میں تو، میرا کام کیا تھا میں نے پہنچا دیا، اب میں کوئی تم پر نگران یا تمہارا وکیل تو نہیں ہوں، بس میں نے تمہیں پہنچا دیا جو بات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی. اور پھر کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے، یوحا الیک، جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. یہ نازل کیا گیا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، قرآن کی ابتدا کرو، اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، احادیث کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. اور پھر اللہ کے دین کی اور قرآن کی اتباع کرنے میں تکلیف تو آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، اختلاف بھی کھڑا ہوگا، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ آپ کو دقیانوسی بھی کہیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے فرسودہ خیالات کا آدمی ہے، یہ تو آج بھی نیچے بیٹھ کے کھانے کی بات کرتا ہے، یہ تو آج بھی ہاتھ سے کھانے کی بات کرتا ہے، یہ تو جو ہے عجیب آدمی ہے، اور یہ تو جو ہے وہ استنجا کرنے کی بات کرتا ہے، یہ تو جو ہے یہ نیچے سونے کی بات کرتا ہے، تو یہ تو فرسودہ آدمی ہے. تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو پھر فیصلہ کر دے گا. اور فیصلے کا دن تو آپ حضرات کو پتہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین حاکم ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو ناظرین یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ چیلنج کیا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ اگر دین کا کام کرنے میں، اگر اللہ کی دین کی سربلندی میں، اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرنے میں، انسانیت کی خدمت کرنے میں لوگ گالیاں دیں، برا بلا کہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازیں، اور تو اس پہ صبر کریں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. دنیا میں بھی اللہ فیصل کرے گا، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات کا حاکم ہے اور سارے معاملات کا فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دور پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں.
नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबअ सित्ततम मिन शव्वाल फ़कान कसियाम दहर कुल्ला, कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद उसने 6 रोज़े सुम्मा अतबअ सित्ततम मिन शव्वाल, फिर उसके शव्वाल के 6 रोज़े रखे, यानी तबा की 6 रोज़ों के साथ, तो गोया कि उसने पूरा साल रोज़े रखे, यानी उसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। क्या मतलब नाज़रीन? इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो आदमी एक नेकी लेके आएगा अल्लाह ताला उसको उसके 10 गुना उसका अजर अता फरमाते हैं। अब 10 गुना 30 रमज़ान के रोज़े हो गए, ठीक है, जब 30 रोज़े हो गए तो एक रोज़े को आप 10 और 30 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो कितने हो गए? 300 गुना, यानी सवाब हो गया। एक रोज़े का 10 गुना, 30 का 300 गुना, ठीक है। और 6 रोज़े सुम्मा अतबअ सित्ततम मिन शव्वाल, और फिर 6 रोज़े शव्वाल के, एक रोज़े के 10, तो 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो कितने हो गए? 10 से तो 60 हो गए, ठीक है। तो 60 और 360 दिन, और साल के अंदर 360 दिन होते हैं। तो गोया के एक रोज़े का जो सवाब है वो हो जाएगा 10 के बकदर, और 36 रोज़ों का सवाब हो जाएगा कितना? 360। तो आपने पूरा साल रोज़े रखे, तो ये बड़ी फजीलत है, और मुझे और आपको चाहिए कि भाई हम इस पर अमल करें। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि शवाल के रोज़ों का क्या प्लान है। वो अक्सर रखता है, तो कहने लगा कि भाई वो इस दफ़ा मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और गर्मी भी बहुत है, और रोज़ा जो है रमज़ान काफ़ी लंबा है, यानी रमज़ान भी लंबा था उस वक्त तो, और अभी भी दिन बहुत लंबा है। और ये सुबह शुरू होता है 3 बजे से, मिसाल के तौर पे अगर 3 से आप लगा लें तो 9 बजे तक, तो 9 बजे का मतलब कितने घंटे हो गए? ये तो तकरीबन जो है ये ऑलमोस्ट कितने 18 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। तो आप देखें 18 घंटे का रोज़ा तो बड़ा तवील रोज़ा होता है। तो उसने कहा मैं कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए हमें, और जो हज़रात सेहतमंद हैं माशाल्लाह उनको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि ये मुस्तकिल रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई शवाल में पे दर पे रखने, यानी एक रोज़ा रख लिया तो 6 एक साथ रखने, नहीं, पूरे महीने के अंदर आप ये 6 रोज़े रख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ईद के दूसरे दिन से रोज़ा रखें, दूसरे दिन से भी रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो पूरे महीने में आप पे दर पे रखें, एक साथ रखें, अलग अलग रखें, जैसे दिल चाहे 2 रख लें, फिर 1 रख लें, छोड़ दें, फिर 1 रख लें, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, तो ना मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। जी जी, वालेकुम सलाम। बताओ ना, आपको क्या कहना है आपने? बताओ ना क्या कहना है आपको? मैंने सारे रोजे रखे थे। ओ माशाअल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। क्या नाम है आपका? अजफरीन। क्या नाम है? अजफरीन। अजफरीन, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है, और बहुत अल्लाह आपको बरकतें दे बेटा। बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे, और आपके वालिदैन को इसका अजर अता फरमाए जी। बहुत अच्छी खुशी की बात है, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का अजफरीन, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सवाल करना था, मेरे भाई होते हैं कनाडा में, और उनके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने ये जो कोविड-19 वायरस का सिस्टम जो चला हुआ था, उन्होंने उनको सख्ती से मना किया था कि आपने रमजान में रोजे नहीं रखने हैं। ठीक है। तो उन्होंने उनको बताया नहीं, मगर उन्होंने सारे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सलातुल हाजात पढ़ते रहे कि कोई ऐसा मसला ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजे रखते रहे। और जबकि वो कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी तो वो अपने कलीग जो थे नॉन मुस्लिम उनको दे देते थे। ठीक है। उनको लगता था कि वो रोजे नहीं रख रहा। ठीक है। फिर एक दिन उनके हर महीने ये कोई पार्टी का एक इवेंट होता है जिसमें वो हर एक डिश बना के लाता है, और फिर ट्राई करते हैं, सबको ट्राई करना पड़ता है कि किसने अच्छा बनाया। उस दिन वो जबरदस्ती उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं या तो रख के तोड़ूंगा, तो मैं आज रखता ही नहीं। उसने वो एक रोजा जो है छोड़ा।
اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کیونکہ علت تو کوئی نہیں تھی، نہ بیمار تھا، تو اس میں اب اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا یا اس کی قضا رکھنی پڑے گی؟ چلے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کرنا مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا فرض ہے. اب کسی کا وہ کہتا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، تو وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ کووڈ-19 کا روزے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی یہ اس کا کوئی روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس وائرس کا تو رمضان کے روزے سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ بھوکا رہنے سے تھوڑی کسی کو لگتا ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں، جس کو کووڈ-19 ہو جائے، جو اس وائرس کا شکار ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تم روزہ نہ رکھو کیونکہ تم کھاؤ پیو، تھوڑا سا ایمیون سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ جس کو اگر ہو جائے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اور پھر بعد میں قضا رکھے گا. لیکن جس کو روزہ نہیں، تو اس کی امپلائی کا اس نے حکم نہیں مان کے اللہ کا حکم مانا ٹھیک ہے. اچھا، جس دن وہ اس نے پھر جو روزہ نہیں رکھا اور اس وجہ سے، تو اس کا تھوڑا سا دیکھیں، شرعی طور پہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جاب سے نکال دیتی، ہو سکتا ہے وہ پریشانی میں آ جاتا، تو اس نے یہ اس دن روزہ نہیں رکھا. اگرچہ اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، ایمان کا تقاضا تو یہی تھا کہ اسٹینڈ لیتا، لیکن اگر اس نے نہیں لیا، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، تو اب اس کو صرف ایک روزے کی قضا رکھنی ہے، اس کو کفارہ نہیں. کفارہ تو اس کو دینا ہوتا ہے جو روزہ رکھ کے توڑ دے، اور جو روزہ نہ رکھے اس کے اوپر تو وہ کفارہ نہیں ہوتا، وہ پھر ایک روزے کی قضا رکھے گا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کے اوپر بھی، کیونکہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے روزہ چھوڑا ہے تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ علماء کا آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ پہلے ایک روزہ نہیں رکھ رہا تو یہ کفارہ 60 روزے کہاں سے رکھے گا؟ یہ تو نہیں رکھ سکتا 60 روزے، تو یہ تو وہ بھی نہیں رکھے گا. اور لہذا تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ادھر، کیونکہ ایک علت تو پائی جاتی ہے نا کہ اس کو خوف تھا کسی چیز کا، جاب جانے کا، یہ کوئی خوف کی وجہ سے تو نہیں رکھا اس نے، تو لہذا اس بنا پہ اس کو کفارہ نہیں دینا، بلکہ اس کو ایک روزے کی جو ہے وہ قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور یہ جو حالات ہیں، موجودہ حالات، یہ حالات بھی ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے. آہستہ آہستہ بہتر تو ہو رہے ہیں، یعنی بہتری ہے، یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کئی علماء کا جو ہے وہ انتقال ہو رہا ہے، یعنی عام لوگوں کا بھی انتقال ہو رہا ہے، اور ان کی خبر اتنی نہیں آتی ہے جتنی بڑے بڑے علماء کی آئے دن جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے علماء انتقال کر رہے ہیں. بڑے ہمارے کئی علماء جاننے والے انتقال کر چکے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ بھئی نقصان تو ہے، اور حفاظت بھی کرنی ہے ہم سب کو، اور اس کے ساتھ ہی جینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے. اور یہ بیماری دیکھیں، بیماری بھی ختم ہو جائے اور اس کی کوئی ویکسینیشن بھی تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی کوئی کرم کرے، تو بالکل ان کو صرف جو ہے وہ ایک روزے کی قضا رکھنی ہوگی. تو ناظرین، میں جو شوال کے روزوں کے حوالے سے ایک بات کر رہا تھا، دیکھیں رمضان کے علاوہ جو روزے سنت ہیں وہ کون کون سے روزے سنت ہیں؟ ایک تو یہ شوال کے 6 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہفتے میں 2 روزے ہوتے ہیں، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا دن کا روزہ. یہ ہفتے کے اندر ہر ہفتے میں 2 روزے سنت ہیں. پھر اسی طریقے سے پورے مہینے کے اندر 3 روزے ہوتے ہیں، ایام 20 کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے، ٹھیک ہے. تو منتھلی 3 روزے ہو گئے، ویکلی 2 روزے ہو گئے. اسی طریقے سے پھر سالانہ جو ہے رمضان المبارک کے 30 روزے ہو گئے یا 29 روزے ہو گئے. پھر شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے ہو گئے. اس کے بعد پھر اب ہم چلتے ہیں تو آگے ذی القعدہ، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. پھر ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، محرم کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لینا. پھر اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھنا. تو یہ روزے جو ہے وہ سنت ہیں،
باقی اللہ تعالی ہم سب کو نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی مجھ صاحب ایک میں پریشانی ہے, میرا تھوڑا جہا مسئلہ پلیز جی اگر شریعت مطابق تسی دسو. جی جی میں ایک آدمی نو بلایا سی, میرا کزن ہی ہے, تو سچی گل دسا کہ اس نو نا وزٹر جی سن رہا جی 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 میں سن رہا ہوں. وزیٹر بلایا آپ نے؟ وزٹر بلایا تھا تو اس کو اسپانسر کیا, تو اس کا اسپانسر ویزا نہیں ملا اس کو, تو پھر دوبارہ یہاں اپیل کی. جب میں کورٹ میں گیا تو مجھے جج نے آگے منہ بلا کر تو مجھے ایک ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا دی, ایک ہاتھ میں بائبل پکڑا دی. بھائی جو بولوں گا سچ, میں کہا بالکل سچ بولوں گا. یہ وہ یہاں وزٹ کے لیے آ رہا, نہ تو وہ یہاں اسائلم لے گا, نہ یہاں کچھ اور وہ غلط کام کرے گا. تو وزٹ کے بعد وہ چلا جائے گا. تو اس کو ویزا مل گیا. ابھی وہ 4 ماہ ہمارے پاس رہا, رشتہ دار تھا, تو اس کے بعد وہ بھاگ گیا. ابھی میں نے بڑے پریشانی ہوں, میں نے تو یہ وہاں قسم اٹھایا تو یہ بتایا نہیں, اور میرا اس کے بھاگنے میں کسی قسم کا رول نہیں ہے. ابھی مفتی صاحب وہ 8 سال کے بعد اس کا پتہ چل گیا کہ لندن میں وہ آپ کے لندن میں تھا, کام کر رہا ہے. ابھی شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے؟ نہیں تو جس وقت آپ نے اس کو بتایا تھا کہ بھئی یہ مجھ سے حلف لیا گیا ہے جی, اور میں نے حلف لے کے تمہیں بلایا ہے, تو پھر آپ نے اس نے ہر چیز کو پاس کر کے نا, اس نے صرف اپنا فائدہ دیکھا کہ میں نے چھپ کر اپنا آپ بنا لوں. نہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ آپ نے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ جی میں نے اس کو بتایا تھا کہ آپ کو ایسے ویزا لے کر دیا. نہیں تو یہ طے ہوا تھا کہ واپس جائے گا وہ؟ جی. اچھا, آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ آگے واپس نہیں جائے گا؟ نہیں, اس سے پہلے یہ میرا سالہ ہے, اس سے پہلے ایک چھوٹا سالہ آیا تھا, وہ آیا تو وہ چلا گیا تھا. اچھا, تو ابھی وائف نے بولا اس کو بلاؤ, یہ ابھی آپ تو جانتا ہے نا پہ. ہاں چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ابھی میری طرف سے جو سسرال میری طرف سے آئے گا تو وائف بولوں کہ میرے بھی سالوں کو بلاؤ. ہاں نہیں یہ تو چلتا ہے نا, یہ تو زندگی ہے. تو گھر میں اب رہنا ہے تو پھر بھائی بیوی کی بات بھی تو ماننی ہے نا, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. نہیں کرنا پڑتا ہے. نہ میری وائف کو پتا تھا, نہ مجھے پتا تھا کہ اس نے یہ بدماشی اور پھر وہ 8 سال تک آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھا اس نے نہیں رکھا. ہم نے تعلق کیا رکھنا تھا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. چلے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, آنٹی بول رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو بہت بہت عید مبارک. بس ایک افسوس رہ گیا, میں نے ریپیٹ پروگرام دیکھا آپ کا, آپ ماشاءاللہ اپنی فیملی کو لے کر آئے, اتنی پیاری فیملی. میں ان کو نہیں عید مبارک کہہ سکی. نہیں آپ نے کہہ دیا, مجھے کہہ دیا, ان کو کہہ دیا, برابر ہے. بہت خوشی ہوتی نا, میں اپنی بچی سے بات کرتی, اتنی پیاری آپ کی فیملی, اللہ نظر بد سے بچائے. آمین. 2 مفتی عبد الوہاب صاحب مجھے چھوٹے دکھ رہے تھے نا, ماشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ بنا دے. جن تک میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ میرے بچے تو نہیں گزار سکتے. نہیں انشاءاللہ. نہیں کیسے, میں ان کو اکثر کہتا ہوں, دیکھیں میں تو مسجد میں رہا ہوں, زمین پہ سویا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا وقت گزارا ہے, چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں, تو میرے بچے کہاں یہاں کے بچے کہاں گزار سکتے ہیں وہ. بس یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام کا داعی بنائے. اور مفتی بننا تو بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں کے بچے کر نہیں سکتے, لیکن کوشش ہے پوری. لیکن آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائیان, کیسے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, اللہ کرم, شکر اللہ کا جی. بھیا میرا ایک سوال ہے, جس طرح سید ہم لوگ نا, جو سید ہم ویسے ان لوگوں کو دیتے ہیں, کچھ صدقہ زکات نہیں ہوتی. تو جس طرح ہوں امی میرے بھائی فوت ہوئے, جا میری پھپھو, جا میرے پھپھا فوت ہوئے, میری ساس سسر, اس کو جو ہم لوگ باپ کے لیے کپڑے دیتے ہیں کسی کو, کیا وہ کپڑے سید کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. یہ 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. جی جی. یہ جو دعا مانگتے ہیں, دوسرا نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آگے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں, یہ بیٹس کے اوپر جو تسبیح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تسبیح کے اوپر, وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا کریں, ان کا دونوں کا جواب دیتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی جی, عبد الوہاب بول رہا ہوں. جی میں بول رہی ہوں, میں
माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखती हूँ, आपकी फैमिली को भी कल देखी, बहुत खुश हूँ। मैंने एक सवाल पूछना, किसी ने पूछा है कि जो जवान बच्चों के रोजे जाते हैं, लड़के लड़कियों के बुओं के जो, तो वो रोजे कज़ा 5 से जो भी होते हैं, वो रोजे के पहले ये सवाल के 6 रोजे रख सकते हैं या पहले वो रोजे रखकर फिर 6 रखना है, क्या बात है वो क्या बताएंगे आप मुझे? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब एक सवाल पूछना था छोटा सा। जी 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 ये जो रमजान के शवाल में जो रोजे हैं, शवाल के रोजे पहले ये रखें या जो रमजान में हमारे जो क़ज़ा हुए हैं वो पहले रखें? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, बताता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो वो मेरे भाई ने पहले सवाल पूछा कि जी उन्होंने अपने कज़न को बुलाया और उसका जब अपील की यहाँ पे, तो जज ने एक हाथ में कुरान रख दिया, एक हाथ में बाइबल रख दी कि भाई कसम खाओ। अच्छा, इन्होंने तो कसम खा ली, आपने तो कसम खाई ना कि भाई वो यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा। अच्छा, आपने जिस चीज़ का उन्होंने आपसे हल्फ लिया वो इस बात को मेक श्योर करने के लिए लिया था कि जी आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि वो वापस जाए, तो आपने उसको मेक श्योर नहीं किया। ठीक है ना, एक तो हल्फ होता है कि अपनी ज़ात के लिए होता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, तो एक होता है कि जी मैं ये काम करवाऊँगा और मैं ये जो इसका हल्फ ले रहा हूँ कि मैं ये काम करवाऊँगा, तो ये भी हल्फ है। तो आपने वो भी लिया, ये भी लिया, कुरान भी हाथ पकड़ के लिया। तो अब इसका तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई और आप ये कह रहे हैं कि जी उसमें आपका कसूर नहीं है और वो भाग गया और उसने आपको धोखा दिया। तो इन दल्ला तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला जो है यकीनन अल्लाह ताला दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह आपके अभी पता है कि आपका दिल का क्या की कैफियत है, और जिसने आपको धोखा दिया वो बिल्कुल गुनाहगार होगा। लेकिन हल्फ तोड़ने का गुनाह तो वो तो अल्लाह के हाथ में, भाई अल्लाह दे ना दे, और अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। जैसे आप कह रहे हैं आपकी स्टेटमेंट में है कि आपका कोई किरदार नहीं है, तो गुनाह तो नहीं मिलेगा। लेकिन वलाकिन ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। तो अब आपको क्या करना है, उसका हल्फ पूरा ना करने का कफ़ारा अदा करना होगा। और वो कफ़ारा क्या है? बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन, या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं, और किस्वतुहुम, या उनको जो है वो 10 मिस्किनों को कपड़े दें, या एक ग़ुलाम आज़ाद करें। और फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर 3 रोज़े आपको रखने होंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन है, 10 मिस्किनों को खाना खिला दें, 10 मिस्किनों को कपड़ा दे दें, लिबास दे दें, या एक ग़ुलाम तो आप आज़ाद कर नहीं सकते, या 3 रोज़े जो है वो आप हज़रात रख लें। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसमें, अब बज़ाहिर तो आपका कसूर नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ आप गुनाहगार नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा मेरी बहन कहती हैं कि सैयद को क्या हम ऐसे कपड़े दे सकते हैं? अच्छा देखें, सैयद को हदिया देना चाहिए, ज़कात नहीं देनी चाहिए। अभी इस दौर के अंदर जहाँ पर मसाइल ज़्यादा हो जाएं, जहाँ पर जो है वो कोई वबा फैल जाए, कोई आफत आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो ऐसी सूरत में अब चाहे सैयद है गैर सैयद है, अब उसकी मदद करना हमारे पर लाजमी है, हमने उसकी मदद करनी है। वरना तो क्या होगा कि गुर्बत के अंदर बेचारा सैयद, वो तो उसको अब लोग तो ज़कात पूरी नहीं दे रहे, तो लोगों को जब ज़कात भी नहीं दे रहे तो वो सदका कहाँ देंगे, और लिल्लाह कहाँ देंगे, हदिया कहाँ देंगे? तो इससे तो बेचारे सैयद जो है वो भूखे मर जाएंगे, उनके तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो हालत इज़्तिरारी की हालत में अगर सैयद के हालात बुरे हैं और वो बेचारा बहुत मजबूर है, और एक शख्स है उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात की रकम है और कोई रकम उसके पास नहीं है, तो अब उलमा ये कहते हैं कि ऐसे हालात के अंदर उसको दी जा सकती है, क्योंकि हालत इज़्तिरारी आम हालात नहीं है। लेकिन आम हालातों, नॉर्मल हालात के अंदर सैयद को ज़कात नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको लिल्लाह देना चाहिए या हदिया देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं। नाज़रीन, इस ज़िम्नन एक बात और मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। देखिए, मैं आम तौर पर ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं उनके अंदर जो
علماء مشائخ جو خاص طور پہ اسکالرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں اور جو ائمہ ہوتے ہیں، دیکھیں ان کو آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لک آفٹر کرتے رہا کریں. ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ تو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، اور یہاں تو حکومت کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ حضرات پاکستان جاتے ہیں، جب آپ حضرات ہندوستان جاتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جب کبھی کسی جب آپ فقیروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو اپنے گاؤں کے امام، مسجد کے امام، مؤذن اور قاری کو بھی ہدیہ دیا کریں. حالانکہ ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، بیچارے بڑی مشکل کی زندگی گزارتے ہیں وہ، تو ان کو ہدیہ دیا کریں. علماء کو ہدیہ دیا کریں، حفاظ کرام کو ہدیہ دیا کریں، اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کو ہدیہ دیا کریں. جب بھی آپ جائیں کسی مسجد میں نماز پڑھیں، جیب میں جو 2-4 ہزار روپے نکال کے ہاتھ میں لاتے ہوئے دے دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ علماء، وہ حفاظ، وہ ائمہ، وہ استاد، وہ قاری، ماشاءاللہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. ہو سکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بیچاروں کی 12 13 ہزار روپے تنخواہ ہے. 13 ہزار روپے میں کہاں گزارا ہوتا ہے؟ کہیں گزارا ہو سکتا ہے؟ تو ہم دیکھیں، ائمہ سے، علماء سے محبت نہیں کرتے، حفاظ سے محبت تو کرتے ہیں، پیار کریں گے، لیکن ان کو لک آفٹر بھی کریں. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ لک آفٹر کریں، ان کو ہدیہ ضرور دیا کریں. زکوٰۃ صدقات تو دوسری بات ہے، لیکن ہدیہ بھی دیا کریں. اگر زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں نا تو ہدیہ کہتے ہوئے دے دیں کہ بھئی آپ کے لیے ہدیہ ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور یہ کیونکہ علماء، حفاظ، ائمہ، اساتذہ، مشائخ یہ دین کے محافظ ہوتے ہیں، اور بہت تھوڑے پیسوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ضرور ان کو بھی لک آفٹر کیا کریں. دوسرا جو ہے، میرا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو دعا، بالکل دیکھیں نماز کے بعد دعا ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور احادیث کے اندر کتاب الاذکار ہے اور کتاب الدعوات ہے، اور وہ ساری دعائیں موجود ہیں جو نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. کبھی آپ اجتماعی طور پہ مانگتے تھے، کبھی انفرادی طور پہ مانگتے تھے، کبھی جو ہے وہ لوگ لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ بھئی سارے ہی لازمی بیٹھے ہیں دعا مانگیں. کچھ لوگ مانگتے تھے، کچھ لوگ چلے جاتے تھے، لیکن نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں دعا بالکل مانگنی چاہیے. تسبیح بھی ثابت ہے، اور تسبیح پڑھنا، اور تسبیح اس کو مصباح کہتے ہیں، یعنی ایک تو اس کے اوپر تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ آپ کو یاد دلاتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تسبیح ہوتی ہے تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، جو روزے پہلے رمضان کے آپ کے قضا ہو گئے ہیں وہ آپ رکھیں، کیونکہ وہ فرض ہیں، اور شوال کے روزے نفل ہیں. ٹھیک ہے. تو نفل روزوں کا کوئی شوال کے روزے نہ رکھے، اس سے کوئی سوال نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا اس سے سوال ہوگا. تو پہلے قضا رکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نفل روزے رکھیں. ٹھیک ہے. پہلے قضا روزے رکھ لیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں بول رہا ہوں. جی بولیں. میں کلاسٹروفوبیا کا پیشنٹ ہوں. میں تنگ جگہ پہ، انڈر گراؤنڈ پہ نہیں چڑھ سکتا، لفٹوں پہ نہیں چڑھ سکتا. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں، کچھ تنگ جگہ پہ گھبراتا ہوں. چلیں، اللہ آپ کو صحت دے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, 2 small points if you don't mind. First, یہ لاک ڈاؤن تو 15 تاریخ تو جون سے ختم ہو جائے گا. از دیر اینی رابطہ ود گورنمنٹ نے کوئی رابطہ شابطہ ہوا مسجداں کھولستان یا کیا کو؟ دوسری گل ہے مکھیاں شکیاں مارنا یا کیڑے یا اسپائڈر ہوئی گیا, از اٹ اے سن؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب. جی. جب ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں تو دعا تو ہم کریں گے وہاں جا کے, مگر قبر کے اوپر رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی چیز, ہری چیز, درخت کی ٹانی یا کوئی پھول وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ قبر والے کو فائدہ دے گی؟
اور دے گی تو یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہیں حدیث میں؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. تو دوسرا ہے کہ اگر میں نے سنا ہے کہ جو تسبیح ہے، تسبیح ہم کرتے ہیں، یہ سعودیہ میں ہڈیوں کی بنتی ہے کچھ تسبیح، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں تو ہڈیوں کی بنتی ہے تسبیح؟ ہاں یہ سنا ہے میں نے کسی سے کہ یہ ہڈیوں کی تسبیح بنتی ہیں، یہ ایسی تسبیح نہ خریدا کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایک تو جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی جو مریض ہیں اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، گلاسٹروفوبیا کوئی مرض ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی. اور یہ کافی لوگوں کو ہوتا ہے، لوگ ٹریول نہیں کرتے، لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے جی. آپ آیت الکرسی پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، روزانہ آیت الکرسی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی خوف کی کیفیت دور ہو جائے گی. دوسرا لاک ڈاؤن ہے 15 سے آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے مسجدیں. اچھا دیکھیں میں ناظرین ایک بات تو میں آپ سے حضرات سے گزارش کروں، میں کافی اس چیز کو لے کے کنسرن ہوں. آپ حضرات جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسی عید کا موقع آیا، رمضان کا موقع آیا اور لاک ڈاؤن ابھی ہوا بھی نہیں تھا، ابھی گورنمنٹ نے آفیشیلی الاؤنس بھی نہیں کیا تھا، تو 2-4 لوگ آ جاتے ہیں. 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک سالیسیٹر ہوتا ہے کوئی، اس نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور ٹوپی پہن کے ذرا وہ کیونکہ تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ بھائی بندہ ذرا دیندار ہے، اور وہ قانون بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے عید آنا شروع ہوئی تو ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، وہ صاحب کہنے لگے میں سالیسیٹر ہوں، اور وہ کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور بتا رہے ہیں یہ قانون لاگو ہوگا، یہ لاگو ہوگا اگر آپ عید ملنے گئے، اگر آپ نے یہ کیا، اگر آپ نے وہ کیا، اور پورا ایسا ڈرا دیا لوگوں کو کہ لوگ بیچارے جو ہے کورونا سے اتنا نہیں ڈرے جتنا اس سے ڈر گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی پارکوں میں نماز. اچھا پھر ایک دم ایک صاحب ہیں، انہوں نے وہ بڑے بڑے بال اور بڑی لمبی داڑھی اور چشمہ کالا پہنا ہوا اور عجیب بس پارک میں خوف زدہ ہو کر کہ بھائی نماز نہیں پڑھنی، عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے، پارکوں میں بھی نہیں پڑھنی ہے، کہیں بھی جمع ہو کے نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، اسلاموفوبیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لوگ ویڈیو بنا کے ڈالیں گے، یہ ہوگا. ایسا ڈرایا لوگ گھبرا گئے کہ بھئی یہ نماز بھی نہیں پڑھنی ہے اب. اچھا جی اس کے بعد جب ابھی جمعہ بھی شروع نہیں ہوا، بند نہیں ہوا تھا لاک ڈاؤن، وہ شروع ہو گئے جی مسجدیں بند کرو، مسجدیں بند کرو، مسجدیں بند کرو، مسجدیں بند کرو. اچھا میں اس وقت بھی کہتا تھا، آپ حضرات میری اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں اکثر کہتا تھا کہ بھائی SOPs کے ساتھ اور سوشل ڈسٹنس کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، ہینڈ سینیٹائزر کے ساتھ، اور مسجدوں کے اندر ہمیں SOPs بنا کر مسجدیں حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی مسجدیں کھلی چھوڑو. مسجدوں کے اندر جو 2 4 6 8 لوگ 10 لوگ آئیں اور سارے SOPs کا خیال کرتے ہوئے نماز ہونی چاہیے. لیکن بھائی ماشاءاللہ کیونکہ ہماری کمیٹیوں کے اندر تو بڑے بڑے فلاسفر موجود ہوتے ہیں، وہ سارے حاوی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہونے گا نہیں. ایک چیز اب مجھے آپ بتائیں، کہیں بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھی نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے مسجدیں کھول دو، گرجا گھر کھول دو، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جو ہے وہ جرمنی کے اندر SOPs کے ساتھ جو ہے وہ کار پارکوں کے اندر عید کی نماز کی اجازت دی. ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا، لیکن یہاں UK کے اندر نہ کسی نے نام لیا. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں علماء کی، ائمہ کی، اور فلاں ہے، نام میں نہیں لوں گا، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی ویڈیو بنا کے نہیں کہا کہ بھئی ہمیں اب پارک ابھی میں آتا ہوں، میرے گھر کے پاس 3 ہل پارک ہے، روز بھرا ہوا ہوتا ہے اور بیچ بھرے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو کوئی نہیں ہے جی، کوئی SOPs نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف مسجد کے اندر ہے، پارک کے اندر نماز پڑھنے سے ہے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ گھر کے اندر یہ جو کیڑے مکوڑے اکثر ہو جاتے ہیں نا، یہ چونٹیاں وغیرہ، کیا ان کو حشرات الارض، کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگر تکلیف پہنچا رہے ہوں تو بالکل آپ اس کا اسپرے کر سکتے ہیں اور آپ ان کو
یعنی کوئی بھی ان کو صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں، مکڑی کے جالے صاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں پریشانی پیدا کر رہے ہیں تو بالکل آپ ان کو کسی اسپرے کے ذریعے سے یا کسی بھی دوا میڈیسن کے ذریعے سے، جھاڑو کے ذریعے سے آپ بالکل ان کو مار سکتے ہیں اور ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے میرے بھائی نے سوال پوچھا، آنٹی نے سوال پوچھا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر پھول اور چادر وغیرہ، پھول کے بکے رکھنا کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کو اب ایک ہی چیز فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا صدقہ جاریہ جو اس نے نیک اعمال کیے ہوں، یا اس کی اولاد اس کے لیے جو دعا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ والدین کے لیے یا رشتہ دار عزیز و قارب جو دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے، وہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایصال ثواب ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا اپنا کیا ہوا عمل صدقہ جاریہ، اور یہ کسی کو علم دیا ہو، کسی کو اچھی بات بتائی ہو، وہ اس پہ عمل کرتا ہو تو یہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ باقی اگربتی جلانا اور پھولوں کی چادریں چڑھانا، اس سے مردے کو تو کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ضرور ہے کہ بھئی ایک آج کل یہ ایک معاشرتی ایک تہذیبی مسئلہ بن چکا ہے، ایک آپ رسپیکٹ سمجھ لیں اور محبت کی علامت سمجھ لیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ بھئی وہ جو پیسے ہیں جو بکے پہ آپ نے 500-600 روپے خرچ کیے ہیں یا 8-10 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں، وہ پیسے آپ صدقہ کر دیں تو ڈائریکٹلی اس مرحوم کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات ہوگی عام پھولوں اور چادروں وغیرہ کے حساب سے۔ باقی رہ گئی بات کہ ٹہنی لگانے والا واقعہ، بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ٹہنی لگائی اور کہا کہ بھئی عذاب قبر ہو رہا تھا اور آپ نے جا کے ٹہنی لگائی، اور اس سے کیوں کہ وہ اِم مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تو ان کی تسبیح سے اس مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے جو حضرات پھولوں کے چادریں یا پھول قبر پہ ڈالنے کے قائل ہیں، وہ اسی چیز کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنیاں لگائی تھیں وہ اس کو گاڑ دیا تھا قبر کے اندر، اور جب تک کہ وہ ہری بھری رہیں گی تو، اور جیسے ہی وہ سوکھ جائیں گی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھول کے بارے میں آتا ہے کہ پھول جب تک اپنی پیڑ کے ساتھ رہتا ہے، اپنی جڑ کے ساتھ رہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، جیسی اس کو اس کے ساتھ علیحدہ کر دیا جائے، پودے سے کاٹ دیا جائے، علیحدہ کر دیا تو وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سینس میں یعنی فری میں مثال کے طور پر کہیں گیا اور اس نے دیکھا کہ پھول لگے ہوئے ہیں قبرستان میں کہیں پہ، اور اس کی کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، اور اگر وہ پھول توڑ کے لگا دیتا ہے اور جو اسی طرح ٹہنیاں لگا دیتا ہے تو پھر تو چلو صحیح ہے، لیکن اس کو ایک رسم بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کی مہربانی ہے جی۔ سر مسئلہ یہ پوچھنا حضرت بھائی، ہمیں دینا میں میرے رہائش ہماری، وہاں پر ہم نے ایمبولینس جو ہے نا وہاں پر ہم نے دی تھی، رکھی ہوئی ہے تاج پوری فاؤنڈیشن کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم فری چلاتے ہیں 24 گھنٹے۔ بہت اچھا۔ ہاں، اس سے پوچھنا یہ ہے اس فری یار ہے، وہ اس میں پیٹرول ہے، ڈرائیور ہے، غریب امیر کی کوئی تمیز نہیں، استعمال کرتے ہیں، اور 3 سال سے کامیاب جا رہے لوگ بہت خوش ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ یہ ایک سوال ہے آپ سے کرنا ہے پلیز، یہ جو امام گزری ہے 4 امام، ابو حنیفہ، امام شافعی، ابو امام حنبل اور مالک ہے، چاروں ہم تو چلو ظاہر ہے فالو کرتے ہیں حضرت ابو حنیفہ کو، کیا چاروں امام کو سیم ٹائم فالو کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا جی دیکھیں، ایک تو میری بہن نے جو سوال پوچھا تھا کہ یہ جو کسی نے ان کو کہا ہے کہ جو تسبیحاں ملتی ہیں یہ تسبیحاں ہڈیوں کی ہوتی ہیں، تو کیا ہڈیوں کی تسبیحوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اچھا، پہلے تو ایک بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اگر کوئی تسبیح یا کوئی بھی چیز انسانی ہڈی کی بنائی جائے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، انسانی ہڈی کی بنائی جائے تو وہ تو حرام ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا استعمال کرتا ہے، انسانی ہڈیوں کو کسی چیز کے اوپر استعمال کرتا ہے، کسی بھی
اس میں تو شرعی طور پر اس کی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے، پہلی بات یہ تو بالکل کلیئر بات ہو گئی۔ دوسری طرف آ جائیں حیوانات کی۔ حیوانات میں ایک تو ہے پوک، خنزیر، اس کی کسی بھی قسم کی چیز سے فائدہ اٹھانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت میں وہ نجس العین ہے، حرام ہے، اور اس کی ہڈی بھی کوئی استعمال کرتا ہے تسبیح کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، تو اس کا شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں دوسرے جانور، چاہے وہ حلال جانور ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا وہ حرام جانور، مثال کے طور پر چیتا، ہاتھی اور رائنو، یہ ساری چیزیں، تو ان کی ہڈیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو شرعی طور پر ان کی ہڈیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تسبیح میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاتھی دانت کے زیور بنتے ہیں، ہاتھی دانت بڑا مہنگا ہوتا ہے، اسی طرح سے اور تو ان کی ہڈیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایمبولنس سروس ہے، تو کیا ایمبولنس سروس میں ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایمبولنس سروس کو غریب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، امیر لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کو شرعی طور پر اس میں ہم دے سکتے ہیں، اپنا زکوٰۃ کے پیسے اس پہ دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ اس ایمبولنس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، جب ایمبولنس کا مالک کوئی نہیں ہے تو اس کے اندر تملیک نہیں ہے نا، لوگ اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن مالک اس کا کوئی نہیں ہے۔ جیسے واٹر ویل ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ وہ لوگ اس کا پانی تو پی رہے ہیں لیکن اس کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایمبولنس ہے، اسی طرح مسجد ہے، مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہسپتال کی تعمیر، اسکول کی تعمیر، ان میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ ایمبولنس میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، کیونکہ ایمبولنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب بھی استعمال کرتے ہیں، امیر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، وہ تو ایک آرگنائزیشن کی ملکیت ہے نا، تو اس طور پہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولنس جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اس کو وہاں پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا دیکھیں، ایک وقت میں کیا ہم چاروں اماموں کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ پھر تو مشکل ہو جائے گا نا، پھر آپ اماموں کی اقتداء نہیں کریں گے، آپ اپنی نفس کی اقتداء کریں گے، کہ پھر جو آپ کو مسئلہ سمجھ اچھا لگے گا آپ اس پہ عمل کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں سم ٹائم مشکل ہو جاتی ہے کہ یار اس مسئلے میں چاروں اماموں کا رائے کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، جب ہمیں نہیں یاد رہتا، اور تو عام آدمی کو کہاں سے یاد رہے گا؟ عام آدمی کہاں سے چاروں پہ عمل کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا وہ، ایک وقت میں آپ کو ایک ہی پہ عمل کرنا ہوگا، اور یہ بھی فروعی مسئلوں میں ہوتا ہے حضرت، ٹھیک ہے، اصول میں نہیں، اصول میں تو ہم سب، اور یہ امام بھی جو ہے یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ تو ناظرین، یہ جو بڑا اماموں کا جو مسئلہ ہے، امام تو کئی گزرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مقبولیت ان چاروں اماموں کو دی ہے، اور اب انہی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، اور انہی کی جو مسائل ہیں جو انہوں نے قرآن اور سنت سے سمجھے ہیں ان مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ مسائل جو ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، یہ اپنی کوئی الگ سے کوئی تھیوری نہیں ہوتی ہے، کوئی الگ سے کوئی نکال کے نہیں لے کے آتے، یہ قرآن اور سنت سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے پھر وہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل ہم پروگرام کے آخر میں ہیں، 3 منٹ رہ گئے، اور کافی حضرات انتقال کر چکے، علماء انتقال کر چکے ہیں، لوگ بیمار ہیں، دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو انتقال کر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجت هي لك رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک گزر گیا، یا اللہ رمضان مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما۔ مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے منڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔